آج عید قرباں ہے، کیا میسج آپ دیں؟ عید الاضحیٰ کا موقع ہے. ابھی ہم نے شہر کی سب سے بڑی عیدگاہ لشکر والی عیدگاہ پر عید الاضحیٰ کا دگانہ ادا کیا ہے، اور ہم نے یہ پیغام دیا ہے کہ عید قرباں صرف قربانی کا نام نہیں، بلکہ اس کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ساری زندگی اپنے پیدا کرنے والے کے نام وقف کر دی جائے، اور زندگی کا کوئی بھی موقع ہو، خوشی یا غمی، سکھ اور دکھ، ہر موقع پر ہمیں اپنے مذہب، اپنے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے. یہی عید الاضحیٰ کا پیغام ہے. یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کی بات جو چل رہی ہے، آپ نے ابھی جو بات کہی، کیا یہ پاسبل ہے؟ نہیں، میں نے تو اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہمارے دیش میں 839 پرسنل اللہ ہیں، صرف مسلم پرسنل اللہ نہیں ہے. ظاہر بات ہے یہ ہمارے ملک کی خوبصورتی ہے کہ اتنے سارے مذاہب کے ماننے والے مل جل کر کے یہاں رہتے ہیں، یعنی کثرت میں وحدت ہے، اور ہم لوگ ملک کے بنیادی سنویدھان میں دی ہوئی دفعات کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے میں آزاد ہیں. ظاہر بات ہے یکساں سول کوڈ آئے گا تو ہماری یہ آزادی ختم ہو جائے گی، اور یکساں سول کوڈ سنویدھان کے اندر یہ رہنما خطوط ہے، بنیادی دفعات میں نہیں ہے، اور ان دونوں میں ٹکراؤ ہے. اگر جو ہے رہنمایہ خطوط کے پیش نظر UCC کا نفاذ کیا جائے گا تو جو بنیادی دفعات ہیں اس کی مخالفت ہوگی، اور اس دیش میں رہنے والے تمام ہی لوگوں کی مذہبی آزادی ختم ہو جائے گی. یہ کہا جا رہا ہے اگر یہ یکساں سول کوڈ آ جائے گا تو اس میں فرق پڑ جائے گا. یہ ساری باتیں اصل میں کیا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کی بات کر رہے ہیں جبکہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا ہے. ہماری خوشحالی کب آئے گی، اچھے دن کب آئیں گے، ہم ہی نہیں پورا دیش انتظار کر رہا ہے. یہ تو کیا ہے، وعدوں کی خیرات تھی کہ اچھے دن آئیں گے. اسی طرح یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی پسماندگی دور ہو جائے گی. یہ لکڑی کے لڈو دینے والی بات ہے، کچھ ملنے والا نہیں. کیا اس کی مخالفت ہوگی؟ اس کی مخالفت تو ہر ہندوستانی ناگرک کرے گا، اس لیے کہ اس کی آزادی چھیننے کا یہ پروگرام ہے. جس کی جیسے جیسے آنکھ کھلے گی ویسے ویسے وہ اس کی مخالفت کرے گا.